الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. گرامی قدر حاضرین مجلس، شہدائیان صحابہ، طلبہ کرام، آئیے سیرت الشیخین کے اس 15ویں اور آخری حلقے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ان عظیم الشان کارناموں پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت کا مقام حاصل تھا اور اسلامی تہذیب و تمدن میں ان کا منفرد اور انوکھا کارنامہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تقریباً 10 سال 6 ماہ اور 10 دن تک خلیفہ رہے۔ اس میں انہوں نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی اور آپ کے دور میں 3600 علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے اور دنیا کی 2 بڑی طاقتیں جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کا خاتمہ بھی آپ ہی کے دور خلافت میں ہوا۔ آپ کے عہد خلافت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی دین اور شریعت کو تعمیر و ترقی اور عظمت و بلندی ملی۔ دنیا بھر میں اسلام کی قوت و شوکت کا اور اس کی حق و صداقت کا سکہ بیٹھ گیا اور مشرق سے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے جو اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ کارنامہ۔ ان میں سے ایک اہم کارنامہ اسلامی تقویم کا آغاز، یعنی ہجری سال کا آغاز۔ اس واقعے کو مشہور تابعی حضرت میمون بنت مہران نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک اقرار نامہ پیش کیا گیا جو ماہ شعبان میں طے پایا تھا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، کون سا شعبان؟ جو گزر گیا یا آئندہ آنے والا ہے یا جو جاری؟ پھر انہوں نے صحابہ کرام کی مجلس شورا کو بلایا، ان سے رائے لی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کب سے ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ حضور کی ولادت سے، کسی نے کہا کہ حضور کی بعثت سے، کسی نے کہا کہ ہجرت مدینہ سے، اور کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ آخر اصحاب شورا کے مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے، کیونکہ ہجرت مدینہ ہی سے حق و باطل میں فرق ظاہر ہوا اور ہجرت مدینہ ہی سے اسلام کو بلندی اور غلبہ ملا۔ بالآخر سب نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار اسلامی تاریخ کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے واقعے سے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جہاں عدل و انصاف اور بھی دوسرے کارنامے بہت نمایاں تھے، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عوام کا، رعیت کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کرتے تھے اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے،
کہیں کسی کو کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ اسی ارادے سے رات میں گشتی پر تھے کہ ایک گھر سے ایک عورت اور اس کی بیٹی کی آواز سننے میں آئی۔ وہ عورت دودھ بیچا کرتی تھی، تو رات کے اندھیرے میں دودھ میں پانی ملا رہی تھی۔ بیٹی نے کہا، اماں دودھ میں پانی مت ملائیے، کیونکہ امیر المومنین نے اعلان کروا دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ ماں نے کہا کہ ابھی امیر المومنین کہاں ہے؟ یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اس بیٹی نے جو ماں کو جواب دیا وہ بہت ہی قابل عبرت اور سبق آموز، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کے کارنامے کو بتلاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک بچہ بھی اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا تھا، حاکم وقت سے ڈرتا تھا۔ اس بچی نے ماں سے کہا کہ امی خلیفہ تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر سے یہ آواز سن رہے تھے۔ حضرت عمر کو اس بچی کی یہ زہد کا یہ تقوی اور خوف خدا اتنا پسند آیا کہ حضرت عمر فاروق جو امیر المومنین تھے، حاکم وقت تھے، خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس بچی سے کیا کہ یہ بچی انتہائی متقی اور پرہیزگار جو اپنے ماں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کر رہی تھی۔ میرے عزیزو، جانتے ہیں کہ اس بچی سے کے نسل سے جو انتہائی متقی اور پرہیزگار ہے، جس کا انتخاب حضرت عمر نے اپنی بیٹے کے لیے کیا تھا، اس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلافت راشدہ کے بعد سب سے متقی و پرہیزگار اور عادل خلیفہ گزرے ہیں، ان کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے متقی پرہیزگار حاکم پیدا ہوئے۔ میرے عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمانہ خلافت کے کارنامے کی فہرست بہت لمبی، ان میں سے مختصر میں روشنی ڈالتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبہ کا الگ الگ گورنر اور حاکم مقرر کیا جو اس صوبہ کا سارا نظام سنبھالتا تھا۔ یہ پہلی بار حضرت عمر کی خلافت میں پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہر صوبے اور ہر ضلع میں قاضی مقرر کیے، باضابطہ عدالتی نظام قائم کیا اور ان قضات کی، قاضیوں کی باضابطہ ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ حضرت عمر کا ایک شاندار تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے باضابطہ اپنے عہد خلافت میں بیت المال قائم کیا اور ہر جگہ اس کے لیے عمارت خاص کی، اور وہ بیت المال کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں باضابطہ مجلس شورا قائم کیا اور اسلامی حکومت کا سارا نظام مشورے سے چلتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر اعلان کیا کہ مشورہ کے بغیر خلافت جائز نہیں۔ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اسلامی علاقوں کو جوڑنے کے لیے ڈاک کا باضابطہ نظام قائم کیا، جس کا امتیاز یہ تھا، آج کے ڈاک کی طرح نہیں، جس کا ایک خصوصی امتیاز یہ تھا کہ جب مدینے سے کسی دوسرے اسٹیٹ میں، صوبے میں ڈاکیا خط لے کے جاتا تو وہاں سے واپس آنے سے پہلے شہر میں اعلان کرتا تھا
کہ کسی کو امیر المومنین کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہے، کوئی خط بھیجنا ہے تو وہ مجھے دے دے تاکہ میں لے کر امیر المومنین تک پہنچا دوں۔ یہ اس ڈاک کے نظام کی خصوصیت تھی کہ رعایا کو مکمل آزادی تھی اور سہولت تھی کہ وہ اپنی بات، اپنی شکایت، اپنا پیغام ڈائریکٹ امیر المومنین تک پہنچا دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلامی سلطنت میں مردم شماری کروائی تاکہ معلوم ہو کہ کس گھر میں لوگوں کی تعداد کتنی اور اس کو بیت المال سے کتنا حصہ ملنا چاہیے، کتنا وظیفہ ملنا چاہیے۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبول اسلام سے لے کر 10 سالہ زمانہ خلافت تک ان کے عظیم الشان اور منفرد کارنامے کی لمبی فہرست ہے جس کو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عمر فاروق کا دور اسلامی تاریخ کا درخشندہ اور بے مثال دور ہے۔ ان کے کارنامے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے سبق آموز، قابل عبرت اور سبھوں میں ضرب المثل۔ آج کا حلقہ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنی مشغولیت کے باوجود بڑے ذوق و شوق اور صبر و تحمل سے سیرت الشیخین کے 15 حلقوں میں مسلسل شریک ہوتے رہے اور اس سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین کا شیدائی بنائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔